امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں۔ ناظرین، ہمارے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے نور رمضان، جسے لے کر ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جواب سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ، جن سے ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کریں گے۔ انشاءاللہ میں ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی حضرت، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ پروگرام میں حضرت آج کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے حضرت، فاسق کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر فاسق بڑا بھائی، چاچا وغیرہ ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، فاسق کو سلام کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، دراصل وہ صرف اتنا ہے کہ فاسق معلن کی تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جس کو ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو تعظیم دینا، عزت دینا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فاسق کو ابتدا بالسلام، یعنی سلام کی ابتدا کرنا منع ہے۔ لیکن اگر فاسق ایسا ہے کہ جس کو اگر سلام نہ کیا جائے تو یا تو ہمارا کوئی دینی نقصان ہوگا یا دنیاوی نقصان ہوگا، یا پھر اس کو سلام کرنے سے ہمیں کوئی دینی فائدہ حاصل ہو، یا پھر اس سے صلہ رحمی حاصل ہو۔ صلہ رحمی مراد یہ ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہو، تو پھر ایسی صورت میں سلام کرنے کی اجازت ہے۔ نیت یہ ہوگی کہ سلام اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کا دل ہماری طرف مائل رہے اور رشتہ داری مضبوط رہے۔ تو صلہ رحمی کا جو حدیث میں حکم ہے، اس کے پیش نظر ہم ان کو سلام کر کے اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو اس طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت۔ سوال ہے، کفر کلمی کے لیے کوئی دائمی جہنمی ہے، لیکن کیا کفر فقہی کے لیے دائمی عذاب ہے یا ان کی بخشش بھی ہوگی؟ دیکھیں، یہ پروگرام اتنا ٹف والا نہیں ہے، بہرحال شامل ہو گیا تو دیکھ لیتے ہیں۔ کفر کلمی نہیں ہے، کفر کلامی ہے وہ، اور ایک کفر فقہی ہوتا ہے، اور یہ بڑی ڈیپ گفتگو اصل میں علم کلام کی ہے کہ جو ہر اعتبار سے کفر کے معنی میں فکس ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ کفر کلامی میں جاتا ہے۔ اور جس میں فقہا کی نظر یا متکلمین کی نظر میں کوئی باریک سا پہلو ہوتا ہے، لیکن فقہاء کرام کی نظر میں اس کو کفر قرار دیتے ہیں، تو کفر فقہی کہتے ہیں۔ کفر دونوں ہے نا۔ رہا مسئلہ دائمی جہنم کا، تو دائمی جہنم کا مسئلہ اس وقت آئے گا جب اس کفر پر ہی انتقال ہوگا تب، اور اگر اس کفر پر انتقال نہیں ہوا بلکہ مرنے سے پہلے یا اس سے پہلے توبہ کی اس کو توفیق مل گئی، تو خواہ کفر کلامی ہو یا کفر فقہی ہو، دونوں کے اعتبار سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو اس کے لیے ابھی کھلا ہوا ہے۔ ہاں، اسی کفر پہ مرتا ہے تو پھر کفر پہ جو مرے گا تو اس کے لیے پھر کوئی بخشش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت۔ میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ بولا کرتے ہیں کہ نماز فرض میں اگر مقتدی سے ہوا خارج ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور یہ بھی بولا کرتے ہیں کہ نماز فرض میں ہوا خارج ہو جائے تو کسی طرف نہ دیکھے، سیدھا وضو کر کے آئے، پھر آ کر کے جہاں سے نماز ہے وہیں سے پھر شروع کر دے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا صحیح طریقہ بتائیں حضرت کچھ۔ شروع میں کیا تھا، ہوا خارج ہوا تو نماز نہیں ٹوٹتی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، حالت نماز میں جب بھی وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز پائی جائے، آپ کی نماز تو ٹوٹ جائے گی، اب وہ خواہ مقتدی ہو خواہ امام ہو۔
نماز میں وضو ٹوٹنے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے ہوا خارج ہونا ہے، چاہے خون نکلنا ہے، چاہے پیپ نکلنا ہو، جیسے وہ چیز نکلی آپ کا وضو ٹوٹا، اور جب وضو ٹوٹے گا تو نماز تو آٹومیٹک ٹوٹے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیسے مقتدی کا انہوں نے پوچھا ہے، تو اگر صف میں آپ کا وضو ٹوٹا تو حکم یہ ہے کہ آپ وہاں سے پیچھے ہٹیں۔ جیسے مان لیجئے آپ پہلی صف میں ہیں اور آپ کے پیچھے 2 صف اور لگی ہے، یعنی 3 صف کی جماعت ہے، تو آپ کیا کریں گے، جیسے کہ یہاں پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ ہلکا سے یوں پیچھے ہٹیں گے، اس والے بندے کو آگے کر دیں گے، اور پھر آپ یہاں پر آ گئے، پھر تیسرے والے کو یہاں آگے کر دیں گے، آپ یہاں پیچھے آ جائیں گے، اور یہاں سے پھر آپ صف سے نکل کر وضو خانے چلے جائیں گے۔ آپ وضو بنا کر آئیں گے واپس، پھر جگہ یہ والی خالی ہے، آپ یہاں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ یہ تو ہو گیا نکلنے کا مسئلہ۔ اب ہوتا ہے یا تو آ کر آپ بنا کریں یا پھر اعادہ کریں۔ بنا اور اعادہ سمجھ لیجئے، بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی نماز بریک ہوئی تھی آپ آ کر وہیں سے سٹارٹ کریں، اور لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر جانے میں اور یہاں سے آنے میں بیچ میں کسی سے بات نہ کی ہو، اور وضو خانے اگر جیسے کہ مان لیجیے یہاں وضو خانہ تھا اور یہاں نل والا تھا، تو یہ حوض میں وضو نہ بنا کے نل والے پہ گیا تو بھی بنا نہیں کر سکتا، یعنی پاس میں جو وضو کا انتظام ہو وہیں سے وضو کر کے آپ کو واپس آنا ہے۔ تو اس صورت میں آپ بنا کر سکتے ہیں، یعنی جہاں آپ کا بریک ہوئی تھی نماز وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل رکوع میں یہ کیس ہوا تھا، تو اب آپ وہاں سے نکل کر گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب تو رکے نہیں ہیں، امام صاحب مان لیجیے جب آپ وضو کر کر آ رہے ہیں تو وہ پہلے سجدے میں ہیں، تو آپ کا حکم یہ کہ آپ آئیں، رکوع کریں گے، اور رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور پھر اپنے سجدے میں جائیں گے، اور اس درمیان ممکن ہے امام اپنا ایک سجدہ کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ واپس آئیں گے اور پھر مطلب اپنا وہ نماز کنٹینیو کریں گے، جہاں امام مل جائے گا پھر وہاں سے آپ چالو کر دیں گے۔ یہ ہو گیا بنا کرنا، اور افضل یہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اعادہ کریں۔ اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب واپس آئیں تو سرے سے نماز کی نیت باندھیں، جہاں امام صاحب ہے وہیں سے شروع کر دیں، اور پھر جو ہے بعد میں چھٹی ہوئی پڑھ لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، تو یہ 2 طریقے ہیں، آپ دیکھ لیں جو بھی آسان لگے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کیس میں ایک چیز آ سکتی ہے، یہ تو مقتدی کا تھا، امام صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو پھر امام صاحب کیا کریں گے، اپنے جسٹ پیچھے جو ہوگا اگر وہ لائق امامت ہوگا تو ان کو آگے کر دیں گے، یا دائیں بائیں کوئی ایسا ہوگا جو اس کے لائق امامت ہوگا اس کو آگے کر دیں گے، پھر اسی انداز میں جو پیچھے ہونے کا اپنے جسٹ پیچھے والے کو جسٹ پیچھے والے کا کر کے وہ اس طرح سے باہر نکل اور جائیں گے حضرت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پیچھے بابا لوگ اتنا رہتے ہیں۔ جانکار رہتے نہیں، اور اپن جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑیں گے بولے میری نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں، بس اکثر معاملہ کیا رہتا ہے، یا تو پیچھے جو رہتے ہیں امام صاحب کے وہ اکثر بزرگ حضرات رہتے ہیں، ہے نا، جوان تو پیچھے کھڑے رہتے ہیں وہ۔ تو اب اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ اس کو آگے کریں گے تو وہ نماز بچانے کے بجائے فاسد کر دے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ بریک کریں، بھائی 2 منٹ رکیں میں وضو کر کے آ رہا ہوں، تو پھر سب لوگ رک جائیں گے، آپ وضو بنا کے آئیں گے، پھر سرے سے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اور پھر سرے سے نماز ہو، کیونکہ اس میں ایک فتنہ کھڑا ہوگا، آپ جس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ آپ سے بحث کرنے لگ جائے گا، ہے نا۔ جی ماشاءاللہ حضرت۔ اگلا سوال لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح گنتی کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ تسبیح میں ہم جو ورد کرتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ دیکھیں، تسبیحات میں اگر کوئی خاص مقصد کے لیے کوئی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے تسبیح فاطمی ہے، وہ 33 بار سبحان اللہ کہنا ہے، 33 بار الحمد کہنا ہے، 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح سے جو تسبیحات فکس ہیں اگر وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ جو تسبیحات ہوتے ہیں یا اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو تالا ہوگا تو اس کی ایک مخصوص چابی ہوتی ہے، اس کے مخصوص دانت بنے ہوتے ہیں، تو اگر اس سے کم دانت والا اگر چابی ہوگی تو بھی وہ خزانہ تالا نہیں کھلے گا، اور زیادہ دانت والا ہوگا تو بھی نہیں کھلے گا۔ تو سیم کنڈیشن اس تسبیحات کی ہے کہ اگر اس خاص کوانٹیٹی میں پڑھیں گے جو مطلوب ہے تو وہ رحمت الہی کا خزانہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ یہ تو ہو گیا خاص وظیفہ۔
اور خاص وظیفہ نہیں، نارملی آپ ایسے ذکر کر رہے ہیں جیسے درود شریف کی آپ کثرت کر رہے ہیں، استغفار کی کثرت کر رہے ہیں، تو اس میں کوانٹٹی مقصود نہیں ہوتی ہے، تو اس میں جتنا بھی آپ نے پڑھا اتنا کافی ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے عمل کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے حضرت، کیا مسجد کے کباڑے کو بیچ سکتے ہیں؟ مسجد کے کباڑے کو بیچ تو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں بیچ سکتا، جس کا دل چاہے وہ اٹھا کے بیچ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد کا جو متولی ہوگا وہ، یا پھر جس کو انتظام و انصرام مسجد کا دیا گیا ہوگا وہ۔ اچھا، اب جو بیچنے والی کنڈیشن ہے وہ بھی اس وقت کہ وہ مسجد کے استعمال کے لائق ہی نہ ہو بالکل، تب پھر اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ بیچنے کے بعد وہ پیسہ واپس اسی مسجد میں لگنا ہے، دوسری مسجد میں آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالیٰ۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ آج کل بہت سے نوجوان لڑکے نئے مولانا کو سن کر، جو کہ یوٹیوب پر جن کا کاروبار ہے، جو صرف اور صرف گمراہی کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سن کر دین کے مسئلے مسائل میں آپس میں بحث کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر زیادہ بحث ہوتی ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور رفع دین کا کیا حکم ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب عنایت۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت، علماء حق کو ہی سنیں، اس میں، ورنہ اگر سب کو سنیں گے تو گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین کی بات وہ بھی بتا رہے ہیں، دین کی بات یہ بھی بتا رہے ہیں، تو ہم کیوں کسی ایک کو فالو کریں، یہ بھی تو حدیث ہی بتا رہے ہیں نا بھائی۔ تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر آپ ہر کسی ڈاکٹر سے دوا کیوں نہیں لے لیتے ہیں؟ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ اسی سے لیتے ہیں، اور پتہ چل گیا کہ جھولا چھاپے تو وہاں تو آپ اور نہیں جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو دوائیاں ہی دے رہا ہے نا، اور وہ بھی وہی دوائیاں دے رہا ہے بھائی آپ کو، لیکن آپ نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ یہاں جان کا خطرہ ہے۔ تو جہاں جان کا خطرہ وہاں آپ اتنا فوکس کر رہے ہیں، تو جہاں ایمان کا خطرہ وہاں تو آپ کو اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ رفع یدین، رفع یدین مطلب رفع مانے اٹھانا، یدین یعنی دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو رفع یدین ابتدا یعنی نماز کے شروع میں تو بالکل مشروع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف بس یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت یہ جو رفع یدین کرتے ہیں یہ، تو یہ ابتدائی اسلام میں تھا، ابتدائی زمانہ میں، لیکن پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو پھر اب منسوخ جو روایتیں ہوتی ہیں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ منسوخ کیسے ہوا؟ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ چنچل گھوڑے کی دم کی طرح تم ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ چنچل گھوڑا جو رہتا ہے نا وہ بار بار اپنی دم جو ہے یوں ہلاتا رہتا ہے، تو وہ بار بار یہ رفع یدین آپ کیوں کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ تو پھر صحابہ کرام جن تک یہ حدیث پہنچی انہوں نے عمل کیا، پھر اپنے بعد والوں تک انہوں نے پہنچایا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بعد میں منع فرما دیا، تو پھر اب جو پہلے کی حدیث ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے شراب پی، دور اسلام میں بھی شراب تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اب شراب منع ہو گئی، تو اب وہ جواز والی چیزیں لا کر وہ کہے گا کہ نہیں شراب کی حدیث بالکل موجود ہے، وہ پیا کرے، تو کہے گا کہ بھائی آپ عقل میں نہیں ہیں آپ، کیونکہ جب یہ دیکھا جائے گا آخری حکم اس چیز کے بارے میں کیا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم اس کے بارے میں یہی ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کی نماز میں وقار و سکون کے ساتھ پڑھو، صرف ایک مرتبہ شروع میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور اسی پر عمل حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے اور دوسرے صحابہ کے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہیں، غالباً نام وائل بن حجر ہے، ایسا کچھ نام ہے، ان سے روایت ہے کہ رفع یدین کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ تو روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا کو رفع یدین کرتے دیکھا، تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو وائل بن حجر نے اگر ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ نبی نے رفع یدین کیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے 50 بار دیکھا کہ رفع یدین نہیں کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس صحابی ہیں کہ جن کا بارگاہ رسالت میں آنا جانا اتنی کثرت سے ہوتا تھا کہ باہر والے سمجھتے تھے کہ آپ گھر کے ہی فرد ہیں۔ تو
تو جو گھر کا فرد ہے وہ گھر کی بات زیادہ بہتر جانے گا بنسبت باہر والے کے، تو ان کا بیان ہے کہ میں نے 50 بار دیکھا کہ آپ رفع یدین نہیں فرماتے، تو اسے ثابت ہوا کہ رفع یدین نہیں ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ماشاءاللہ حضرت بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا. اگلا سوال لیتے ہیں. سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ہر چیز دیتا ہے، لیکن جب بیوی پیسہ مانگتی ہے تو شوہر نہیں دیتا ہے، تو بیوی شوہر کے جیب سے پیسہ نکال سکتی ہے چپکے سے، لیکن شوہر کی اجازت نہیں ہے، اور ہاں وہ بیوی جو ہے نہ پیسے نکال کر کے جمع کرتی ہے تاکہ کوئی کام میں آ جائے. اس کا جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں، جہاں آپ تمام اخراجات کے لیے دیتے ہیں تو تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کریں، اس سے وقت ضرورت کام ہی آتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر نہیں دیتا ہے اور یہ اپنی جیب سے نکال لیتی، تو اگر اتنے نکالے ہیں جتنے نکالنے پر عموماً وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، جیسے 150 روپے آپ نے نکال لیے اور وہ نکال کے رکھ لیے، تو اس قدر کی تو گنجائش ہوتی ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں سے آئے اور جیب میں اچھا خاصا نذرانہ پڑا تھا، انہوں نے لفافہ پورا صاف کر دیا، اور وہ بیچارے نے سوچا کہ جیب میں رکھا ہوا وہ نکل گیا صبح کام پہ، تو یہ بالکل مناسب نہ ہوگا، اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا. تو اتنا کہ جتنا نکالنے پہ اس کی ناراضگی کا سبب نہ بنے وہ، تو اس قدر تو اجازت ہوتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہ سوال آیا تھا، اور انہوں نے خود زوجہ نے سوال کیا تھا کہ اپنے شوہر کے بارے میں دونوں کا نام نہیں لوں گا، دونوں صحابیات ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا کنجوس ہے تو میں ان کی جیب سے نکال لیا کرتی ہوں. تو آقا نے جو ہے قدر ضرورت اجازت فرمائی تھی، ہے نا. تو اتنا آپ نکال سکتے ہیں، ہاں اتنا نہ رہے کہ وہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہو اور بعد میں اس کو مشقت پڑ جائے، ہے نا. واللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے. ایک حافظ کا دوسرے حافظ کے پیچھے صرف غلطی نکالنے کی نیت سے تراویح پڑھنا کیسا؟ مزید یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایک حافظ صاحب جب دوسرے حافظ صاحب کے نیچے نماز پڑھے تو نیت کیا ہونا چاہیے؟ چلو ٹھیک ہے. میں پہلے والے سوال پہ تھوڑا سا کروں کہ تھوڑا بہت دیتے رہنا چاہیے، اور اس سے وقت ضرورت کام ہی آتا ہے. اکثر دیکھا گیا کہ کبھی گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر بیوی اپنے پیسے نکالتی ہیں وہ، اور وہ وقت ضرورت کام پڑتا ہے. اور اس کا بڑی پول جب کھلی تھی، وہ نوٹ بندی ہوئی تھی، تب جب گھر کی صفائی بھائی تمہارے پاس کتنے ہیں، تو پھر سب نے بتایا کہ بھائی ہم نے اتنے چھپا کے رکھے، ہم نے اتنے چھپا کے رکھے ہیں. خیر وہ کام آ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا تھوڑا بہت جو ہے دے دیا جائے. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے سے وہ مانگتی ہیں شوہر سے کہ آپ خرچے کے لیے دو، تو اللہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس جو رکھا ہے میں اس سے خرچ کر لیتی ہوں، پھر تمہارے پاس آئے گا تو پھر دے دینا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو تھوڑا سا بیلنس بنا کے چلیں گے، ہے نا. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم. باقی رہا یہ والا سوال کہ ایک حافظ کے پیچھے اس کو پریشان کرنے کی نیت سے کھڑے ہونا یہ کیسا ہے. تو دیکھیں، اگر حافظ صحیح پڑھ رہا ہے لیکن فقط آپ کی نیت اس کو پریشان کرنا اور وحشت میں ڈالنا ہے، تو یہ اس کا فعل ناجائز ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے. جیسے بہت سے کیا ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر پیچھے کھڑو کر کچھ نہیں تو اس سے حافظ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کا جو رولنگ چل رہی تھی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا وہ اٹکا ابھی مطلب اٹک کے وہ نکالنے ہی والا تھا، تو پیچھے سے انہوں نے لقمہ دینا شروع کر دیا، اور لقمہ بھی 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو خود ہی بھول گیا میں کہاں تھا میں. تو یہ تمام تر چیزیں جب اس کو مقصود آپ کو اس کو وحشت میں ڈالنا، اس کو پریشان کرنا مقصود ہو، تو پھر یہ فعل ناجائز اور گناہ ہوگا. اتنی اجازت ہوتی ہے کہ پیچھے آپ کھڑے ہیں، حافظ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور وہ نہیں سدھار پا رہا ہے، تو پھر آپ بقدر ضرورت بتا دیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر حافظ کہیں رکا تو ایسا نہیں کہ فوراً آپ پیچھے سے بتائیں، بلکہ دیکھیں کہ وہ پیچھے جا کے پھر ریپیٹ کر رہا ہے، 1 بار نکالا نہیں نکلا، 2 بار نکلا، 3 بار میں بھی نہیں نکلتا، آپ کو معلوم ہے تو آپ بقدر ضرورت بتا دیں. یا پھر حافظ کی عادت معلوم ہے کہ جیسے کہیں اٹکتا ہے تو کچھ الفاظ ایسے بولنے لگ جاتا ہے جو نماز فاسد کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی فوراً بتا دیں. لیکن مقصود اصلاح نماز ہو اور مقصود صرف اور صرف وحشت میں ڈالنا ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ.
आगे हज़रत इन्होंने पूछा था कि अगर एक हाफिज़ दूसरे हाफिज़ के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत ये है कि पीछे इस इमाम के, वो भी इमाम ही बन गया ना उसका, हाफिज़ आप अपनी जगह पर हैं, तो पीछे इस इमाम के, मैं अपने इस इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा हूँ, इस नियत से खड़ा हूँ। ये जो बताने की इजाज़त भी है ना, उसमें भी एक ख़ास बात, ये जो आप पीछे से कुरान उसको बताएंगे कि वो अटक रहे आप इसके आगे, तो उस वक्त आपकी नीयत जो है वो उसको बताने की हो। अगर आप अपनी तिलावत की नियत कर लेंगे तो मुक्तदी का इमाम के पीछे तिलावत करना भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और थोड़ा सा रमज़ान में हाफिज़ को थोड़ा सा राहत दें, वो इंशाल्लाह निकाल लेगा। या कभी ऐसा होता है कि वो जल्दी में निकल गया, आप नहीं बता पाए, तो उसको नमाज के बाद बता दें तो वो अगली रकात में उसको कवर कर लेगा, है ना? ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। माशाल्लाह। अगला सवाल शामिल करते हैं। सवाल है हज़रत, हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, यानी 4 भाई हैं, 3 भाई का अलग अलग दुकान है, लेकिन एक भाई जैसा मैं अलग से पैसा जो जमा करता हूँ और मैं मालिक निसाब हो गया, तो भाई लोगों के दुकान में रहता हूँ तो कुछ पैसा बिना कहे ले लेता था, और भाई हमको पैसा रखने देते थे तो उसमें से कुछ पैसा बचा लेता था, और मैं भी अलग से कमाया, तो क्या ज़कात निकालना होगा? तफसीर के साथ जवाब। झारखंड से सर। देखिए, आपने जो अलग से कमाया है पर्सनल आपका, अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो आप पे तो ज़कात बनती है। बाकी रहा जो साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो हर एक के बंदे के हिस्से में कितना आता है। डिवाइड करने के बाद अगर सबके हिस्से में इतना आए कि जो निसाब को पहुंच रहा है, तो सब पर ज़कात वाजिब होगी। वरना अगर सबके हिस्से में इतना नहीं आता बल्कि निसाब से कम आता है, तो फिर उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। बाकी रहा भाइयों ने रखने के लिए दिया, कुछ पैसा निकाल लेते थे कभी कभी, तो ये देखा जाएगा कि उनकी तरफ से इजाज़त थी कि नहीं। इजाज़त दो तरह से, एक तो लफ्ज़ों में, या तो सराहतन इजाज़त हो कि हाँ खर्च कर लेना कोई मसला नहीं है, और दूसरा दलालतन इजाज़त हो कि उनको मालूम है कि थोड़ा बहुत खर्च में निकालते हैं और उन्होंने कभी रोका भी नहीं है, तो ये दलालतन इजाज़त है। तो ये दोनों सूरतों में तो इजाज़त है। और अगर न सराहतन इजाज़त न दलालत, दलालत मतलब है कि उनको कभी मालूम पड़ गया तो वो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने, तो फिर ये ख़यानत में आएगा। तो जितने रकम ऐसे दबाए होंगे सब चुपचाप पहुंचा दीजिए उनको, है ना? अगला सवाल भी हज़रत इन्हीं का है। पूछ रहे हैं, मेरा 1,04,000 कंपनी में है, पैसा कंपनी में है, जिसका पैसा रिटर्न देने का बात हो गया था लेकिन वापस नहीं दिया, क्या उसका भी ज़कात निकालना पड़ेगा? कंपनी वाला बेईमानी करना चाहता है। देखिए, अभी वो कंपनी वाले के पास है, आपके कब्ज़े इख्तियार में नहीं है, तो जब तक आपके कब्ज़े में नहीं है तो उसकी ज़कात अभी वाजिब नहीं होगी। जब आपके कब्ज़े में आ जाएगा उसके बाद आप उसकी ज़कात अदा करेंगे, है ना? अगला सवाल लेते हैं हज़रत। तो सवाल है कि एक भाई है, उनकी दुकान है, तो वो ज़कात निकालना चाहते हैं। अब उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है दुकान में जिनकी सेल अभी डाउन है, तो उनका सवाल ये है कि क्या ज़कात में वो प्रोडक्ट दे सकते हैं? यानी मान लीजिए कि 5,000 ज़कात निकल रही हो और 2,500 को दुकान में प्रोडक्ट हो जो बिक ना रहा हो, तो क्या 2,500 कैश और 2,500 का वो प्रोडक्ट दे सकते हैं? देखिए, ज़कात में सिर्फ पैसा देना ही ज़रूरी नहीं है, ये पहले भी बताया जा चुका है। हर वो चीज़ आप दे सकते हैं जिसकी मार्केट में कोई कीमत हो, कोई वैल्यू हो उसकी, आप दे सकते हैं। तो ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं कि उसकी सेल कम है बाकी बिकता है, यानी मार्केट में उसका चलन है, बंद ही नहीं हुई है और उसके काम का भी है, तो फिर आप वो चीज़ ज़कात के तौर पर आप दे सकते हैं। जिसको भी दें उसको उसका मालिक बना दें। जैसे कुछ फ़ोन्स हैं जो अब लॉन्चिंग उनकी बंद हो चुकी है, लेकिन वो फ़ोन अभी काम भी कर रहा है, कॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप बतौर उसी को आप किसी को बतौर ज़कात दे रहे हैं, तो उसकी फ़िलवक़्त जो मार्केट वैल्यू होगी उतनी ज़कात माइनस होगी बस। यानी अगर आपने इसको 10,000 का लिया था लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 4 ही हज़ार है, तो 4 ही हज़ार माइनस होगा। लेकिन सामान वगैरह भी आप ज़कात में दे सकते हैं ना। अल्लाह ताला आलम। अगला सवाल है, अगर किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई और उसके पास अदा करने के लिए कैश नहीं है,
تو کیا آنے والے سال بھر میں رفتہ رفتہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں رفتہ رفتہ زکوٰۃ کا حکم یہ اس وقت تک ہے جب سال کمپلیٹ نہ ہوا ہو، یعنی آپ کا اس رمضان سے زکوٰۃ کا سال شروع ہوا، آنے والے سال آپ کی زکوٰۃ واجب ہوگی تو آپ اسی رمضان سے تھوڑا 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 کر کے ادا کر دیں، لیکن جب سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اب رفتہ رفتہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب تو یہ ہوگا کہ آپ جتنی جلد ہو ادا کریں، تاخیر کے سبب گناہ گار ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کیش نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو کیش نہیں ہے تو آپ بطور قرض کسی سے لے لیں اور زکوٰۃ اپنی فوراً ادا کر دیں، پھر اس کو قرض رفتہ رفتہ ادا کر دیں، ہے نا؟ ایسا کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال ہے، کل میں عصر کے ٹائم دیر سے مسجد پہنچا تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو میں نے فرض نماز کے بعد عصر کا سنت پڑھنے جا رہا تھا تو کسی نے مجھے روک دیا یہ کہہ کر کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے پھر یہ پوچھا کہ صرف نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا کوئی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، تو کچھ خاص جواب نہیں ملا۔ آپ سے جواب۔ اچھا، دیکھیں نماز عصر ہو جانے کے بعد اب نوافل منع ہو جاتے ہیں۔ نوافل میں سنن غیر مؤکدہ بھی آ جاتی ہیں نا، سنن بھی آتی ہیں، تو اب آپ جو عصر کی سنت ہے وہ آپ اب نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور صرف عبادت میں صرف نماز ہی منع ہوتی ہے، وہ بھی صرف سنن وغیرہ نوافل وغیرہ، باقی ذکر کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، درود شریف، تسبیحات وغیرہ وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ فجر میں بھی رہے نہیں، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا تو اب ختم، جیسے طلوع آفتاب میں کچھ وقت باقی ہے ہاں تو قضا پڑھ سکتے ہیں، بس نوافل اس کے بعد منع ہے۔ کتنے سارے باقی ہیں؟ بس ایک ہی لے لیجیے، اس کا آڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے ہے، پوچھ رہے ہیں رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ بغیر سوال اور حساب کے جنت میں داخل ہوگا؟ دیکھیں رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے تو ابھی اتنی جلدی بازی نہ کرے، وہ پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سوالات قبر سے اور عذابات قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کی اطمینان کی زندگی شروع کب تک؟ قیامت کے قائم ہونے تک۔ اب جب قیامت ہوگا، وہاں حشر کا میدان قائم ہوگا، تو اب حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب یہ رب تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ اگر اپنا فضل فرمائے تو اس کو بخش دے، اور عدل کے تحت حساب لینا چاہے تو حساب لے گا۔ انتقال رمضان میں کرنے سے بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ عذاب قبر اور سوال قبر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے محدثین نے ایک اچھی بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ جس کو اب عذاب قبر سے محفوظ کر دیا تو پھر آگے بھی محفوظ ہی رکھے گا، لیکن بہرحال وہاں اللہ کے فضل پر ہے نا۔ اگلا سوال بھی حضرت لائیو چیٹ سے پوچھ رہے، اگر کوئی مسلم بھائی کسی سے ناراض ہے اور نماز میں آگے شب میں اس کے پاس کھڑا نہ ہو رہا ہو تو اس شخص پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ جو مسلم بھائی آپ کا ناراض ہوا ہے تو سب سے پہلے معلوم کریں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، کیا آپ کی طرف سے زیادتی ہے یا اس کی طرف سے؟ اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کے پاس جائیں، محبت کا اظہار کریں، اپنے ظلم کا اعتراف کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھائی بدلہ لینا چاہو تو یہ حاضر ہے، اور معاف کرنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، اور اگر یہ ہے کہ آپ پر ہوا ہے تو آپ آگے بڑھ کر جا کے اس کو معاف کر دیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے معافی وغیرہ ہو جائے تو اب اس سے کہیں کہ بھائی آپ میرے ساتھ بازو میں کھڑا ہوا کریں، ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ بتائے گا کہ بھائی میں کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، تو پہلے آپ اس سے ڈسکس کر لیں، اور جس کی غلطی ہو وہ معافی مانگے، اور جس پر ظلم ہوا ہو وہ چاہے تو اپنے سامنے والی پارٹی کو معاف کر دے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہوا ہے جس کی وجہ سے دل آزاری ہے اور ساتھ میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر معاملہ یہ ہے کہ اس کے بغل سے بدبو آتی ہے اس وجہ سے وہ ساتھ میں نہیں کھڑے ہو رہے، تو اچھا اسپرے استعمال کر لیں آپ۔ اگلا سوال ہے، کیا رات میں پودے کو پانی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی جس طرح رات میں ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم پیتے ہیں، اس طرح پودے بھی ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو ضرور ڈال دیجیے، ہے نا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں، اور جب غسل فرض ہو تب بھی پودوں میں پانی ڈال سکتے ہیں؟
یہ غسل فرض ہونے کا تعلق آپ کے جسم سے ہے نا، آپ جس چیز کو چھو رہے ہیں وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو پھر آپ بالٹی سے جیسے پانی نہانے کے لیے لیں گے وہ بالٹی ناپاک ہو جائے گی، تو آپ غسل کیسے کریں گے، ہے نا، تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آج کے جو آڈیو سوال رہے گا انشاءاللہ کل انہیں پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا۔ آج جو ہم نے سوال حضرت سے پوچھے ان کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔